بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بھائی چارہ، اخوت، ہمدردی، صبر و شکر آپ کے سفر کے بہترین ساتھی ہیں۔ عزیز حجاج کرام، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو حج کی سعادت نصیب کی۔ یہ وہ عظیم الشان سفر ہے جو کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دعا ہے۔ آپ کے سفر کو آرام دہ اور یادگار بنانے کے لیے سعودی حکومت نے تمام مقدس مقامات پر حفاظت اور سہولیات سفر کے بہترین انتظامات کیے ہوں گے، مگر میری آپ سے گزارش ہے کہ اس سفر کو اپنی زندگی کا سب سے زیادہ یادگار اور بہترین سفر بنانے کے لیے اپنے ہمراہ صبر و شکر، ہمدردی، اخوت اور بھائی چارے کو ضرور لے جائیے گا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عزیز حجاج کرام، دوران سفر آپ کی رہائش سے لے کر سفر کی مختلف ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے سعودی حکومت نے مختلف گروپس کے ساتھ معلم مقرر کیے ہیں۔ یہ معلم آپ کے گروپ لیڈر کے ساتھ ہر وقت تعلق میں رہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کسی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے آپ اپنے گروپ لیڈر کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں اور سفر سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے گروپ لیڈر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ آپ عمرہ کر چکے ہیں، اگر آپ نے حج قران کرنا ہو تو پھر نئے سرے سے احرام کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے سے ہی احرام میں ہیں۔ اور اگر حج تمتع کرنا ہے تو پھر حج کے احرام کی تیاری شروع کر دیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد۔ 7 ذی الحج کو حج کے لیے تیاری شروع کر دیں۔ غیر ضروری بال صاف کریں، ناخن وغیرہ کاٹ کر حجامت سے فارغ ہو کر غسل کریں۔ منا کے لیے سامان وغیرہ تیار کر لیں۔ چھوٹے بیگ میں ایک جوڑا کپڑے، مختصر سا بستر یعنی دری یا اوڑھنے کے لیے چادر، ایک احرام، ہتھ سینڈل یا اچھی کوالٹی کی کینچی چپل، پانی کی ایک بوتل، کھجوریں، حج یا دعاؤں کی ایک چھوٹی سی کتاب، ایک چھوٹا قرآن پاک، بغیر خوشبو والا صابن، کچھ پیسے، آپ کا حج کا ID کارڈ یا شناختی کلائی بینڈ، ہوٹل کا کارڈ، موبائل اور لوکل سم رکھ لیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد۔ 8 ذی الحج، حج کا پہلا دن۔ 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے منا کی جانب روانگی۔ غسل یا وضو کر کے اپنی رہائش سے احرام کی ایک چادر تہمت کے طور پر باندھ لیں، دوسری چادر اوڑھ لیں، دونوں کندھے ڈھکے ہوئے ہوں۔ خواتین احرام کا رومال سر کے بالوں پر اس طرح باندھ لیں کہ سر کے بال بالکل نظر نہ آئیں۔ وضو کرتے وقت سر سے رومال اتار کر بالوں پر مسح کریں۔ احرام کی چادر سے سر ڈھانپ کر 2 نفل احرام کے پڑھیں، بشرطے مکروہ وقت نہ ہو۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سر ننگا کریں اور حج کے احرام کی نیت کریں۔ اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے حج کی نیت کرتا یا کرتی ہوں، تو میرے لیے اس کو آسان کر دے اور قبول فرما۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اونچی آواز میں تلبیہ پڑھیں۔
نماز والا درود شریف پڑھیں اور پھر یہ دعا مانگیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر تلبیہ پکارتے ہوئے ظہر سے پہلے منا پہنچیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 7 ذی الحج سے 12 ذی الحج کے درمیان تقریباً 40 سے 50 لاکھ حجاج کرام ہر وقت سفر کی حالت میں ہوتے ہیں۔ حجاج کرام کی آسانی کے لیے سعودی گورنمنٹ نے حجاج کرام کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جانے کے لیے مختلف سکیجولز بنائے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ دارالاسلام کے ساتھ 7 ذی الحج کی رات بعد نماز عشاء کسی وقت بھی آپ کو معلم کے بتائے ہوئے وقت پر معلم کی بسوں میں مکہ شریف سے منا لے جایا جائے گا۔ مکہ سے منا کا فاصلہ تقریباً 3 میل یا 4.25 کلومیٹر ہے۔ منا میں قیام۔ منا میں اپنے خیمے میں رہتے ہوئے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور پھر 9 ذی الحج کو فجر کی نماز ادا کریں۔ اگر ممکن ہو تو یہ نمازیں مسجد خیف میں باجماعت ادا کیجیے۔ اب ایک نظر منا کے نقشے پہ ڈالتے ہیں۔ عربی میں برج کو کبری کہتے ہیں۔ منا میں جمرات سے قریب ترین برج جو ہے اس کا نام کنگ عبدالخالد برج ہے۔ اسی برج کے پاس آپ کو مسجد خیف اور منا کا سب سے بڑا میڈیکل ایمرجنسی سینٹر نظر آئے گا۔ دوسرا برج جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کنگ عبدالعزیز برج کہلاتا ہے۔ ان 2 برجوں کے درمیان تقریباً 1.25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ خیموں کے درمیان سے سیدھی سڑکیں گزرتے ہوئے جمرات پر پہنچتی ہیں۔ منا میں 4 سے 5 بڑے میڈیکل کیمپس قائم کیے جاتے ہیں۔ ان تمام میڈیکل کیمپس کی ڈیٹیلز آپ کے گروپ لیڈر کے پاس موجود نقشے پہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ پیدل منا سے حرم شریف آنا چاہیں تو جمرات کراس کرتے ساتھ ہی الٹے ہاتھ پر ایک سرنگ ہوگی، اس سے 1.5 گھنٹے میں انشاءاللہ حرم شریف پہنچ جائیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد۔ 9 ذی الحج حج کا دوسرا دن۔ 9 ذی الحج کو منا سے میدان عرفات روانگی فرض، حج کا رکن عظیم۔ آپ کے ثانی کے لیے 8 ذی الحج کی رات معلم کے بتائے ہوئے وقت اور اس کی بھیجی ہوئی بسوں پر دارالسلام کا مکمل گروپ منا سے عرفات لے جایا جائے گا۔ عرفات کا فاصلہ منا سے تقریباً 7 میل یا 11 کلومیٹر ہے۔ جو لوگ پیدل یہ سفر کرنے کے خواہش مند ہیں وہ اپنے گروپ لیڈر کے مشورے سے پورا تلبیہ پکارتے ہوئے طریق المشرا پر پیدل چلتے کوشش کریں کہ ظہر سے پہلے میدان عرفات پہنچ جائیں۔ میدان عرفات میں آپ کو 2 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اگر آپ یہ 2 نمازیں مسجد نمرہ میں امام کے ساتھ ادا کرنا چاہیں تو آپ کو صبح 7-7:30 بجے مسجد تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس کے بعد مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور آپ کو مسجد کے باہر ہی قیام کرنا پڑے گا۔ مسجد نمرہ میں آپ 2 رکعت ظہر اور 2 رکعت عصر ایک ساتھ امام کے پیچھے قصر ادا کریں۔ اگر آپ کا ارادہ خیمے میں نماز پڑھنے کا ہے تو اس کی معلومات کسی عالم یا مفتی سے قبل حج ضرور لے لیں۔ وقوف عرفات فرض۔ عرفات کا قیام بہت اہمیت کا حامل ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہی اصل حج ہے۔ حج کا کوئی اور رکن اگر رہ جائے تو اس کا دم ادا کیا جا سکے، لیکن اگر وقوف عرفات نہ ہو تو حج نہیں ہے۔ ہر حاجی پر فرض ہے کہ وہ میدان عرفات کے حدود کے اندر ظہر اور عصر کی نمازوں سے فارغ ہو کر سورج غروب ہونے تک عرفات میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں۔
حج پر جانے سے تقریباً 1 سال قبل میں اپنے ایک انکل کو حج کی مبارکباد دے رہا ہوں۔ میں نے اپنے حج کے شوق میں ان سے کچھ سوالات، میرے تمام سوالات کے جواب ہیں۔ انہوں نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ حج پر جانے سے پہلے یہ ضرور معلوم کر لینا کہ حج کے دن انسان اور اللہ کا رشتہ کیا ہے۔ اس ایک سوال کے جواب میں اگلے کتنے ہی مہینے صرف ہو گئے، مگر اس سوال کا جواب مجھے میدان عرفات میں کہا جاتا ہے کہ جب اللہ نے شیطان کو جنت سے بے دخل کر دیا تو شیطان نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، مجھے تیرے جلال کی قسم، میں اس انسان کو تا قیامت بہکاتا رہوں اور اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر مجھے بھی میرے جلال کی قسم، جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ عزیز حجاج کرام، یہ وہی میدان ہے جہاں انسان اللہ کے سامنے رو کر، گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے۔ وہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے بے خبر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ نہ بیٹے کو ماں کی، نہ میاں کو بیوی، نہ ماں کو بچوں کی، نہ بیٹی کو باپ کی، کسی کو ایک دوسرے کی پرواہ نہیں۔ ہر انسان اس وقت بس یہی کوشش کر رہا ہو کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہم اتنے گنہگار ہیں، ہمیں تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے الفاظ بھی نہیں ملتے۔ اے اللہ، زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں، کس گناہ کی معافی مانگے؟ پر تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو اپنی رحمت سے، اپنی شفقت سے، اپنی مہربانی سے ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری آنے والی زندگی، ہمارے آنے والی نسلوں کو دین پہ چلا دے اور ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ عزیز حجاج کرام، دنیا کی تمام آسائشوں سے دور ایک بنجر میدان میں 2 سفید چادروں میں ملبوس دیوانہ وار اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بھیک مانگتے ہوئے کروڑوں افراد اس دن اپنے مالک کو، اپنے خالق کو راضی کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور آج کے دن جس شخص نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا تو اس کا حج قبول ہو گیا، اس کا حج مبرور ہو گیا۔ لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك